بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جہاد اور اس کی اقسام۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں ہر شعبے کی زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جہاد بھی اسلام کا ایک اہم جز ہے جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔ جہاد کی اقسام کی طرح کی ہے جیسا کہ علم کے ذریعے جہاد، مال کے ذریعے یا عمل کے ذریعے جہاد، جہاد بالنفس اور جہاد بالقتال۔ آج ہمارا موضوع خاص جہاد بالقتال ہے۔ یہ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت سب آرے ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جان یا مال، آپ کے ملک کے سرحدی خطرے میں ہو۔ جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے ذریعے مسلمان اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دنیا میں عدل انصاف قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا اسلاف کی سیرت جہاد کے واقعات سے بڑی پڑی ہے۔ انہیں میں ایک جنگ کا واقعہ آپ کی گوش گزارتا ہو۔ مسلمان شروع سے ہی جنگجو رہے ہیں۔ ایمان کی طاقت نے ہمیشہ مسلمانوں کو دشمن پر برتری دی ہے، چاہے وہ احد کا میدان ہو یا پھر جنگ بدر میں۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی لشکر کی کافروں کے ایک بڑی لشکر پر برتری ہو۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑے جانے والے جنگ پر موقع میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاد کرنے میں شریک تھے۔ وہ دشمن کی ایک بڑی فوج سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی جبکہ دشمن کی تعداد 2,40,000 تھی۔ مسلمان اپنے جوش ایمان سے نہایت جم کر لڑے اور اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی لشکر نے کافروں کے ایک بڑی لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ مسلمانوں نے جب بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور دشمنوں پر غالب ہی رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر جہاد کا حکم دیا ہے۔ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات میں شرکت کی۔ نہ صرف یہ کہ شرکت کی بلکہ جہاد کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس سے جہاد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ جہاد کرنے والوں کو سامان سفر، سامان جنگ یا روٹی کپڑا سواری دینے والوں کو بھی جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ساز و سامان دیا تو گویا اس نے بھی جہاد کیا، اور جس نے جہاد کرنے والوں کی اہل و عیال کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی تو اس نے بھی جہاد کیا۔ جہاد کا مقصد اللہ پاک کی راضی حاصل کرنا اور دنیا میں عدل انصاف کا قائم ہے۔ اس کے ذریعے مسلمان شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، ایسے مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
اور جو اللہ کی راہ میں شہید کی گئی ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاد کے فریضے کو سمجھ اور جب ضرورت ہو تو ایسی خوشی خوشی انجام دے۔ یہ ایک عظیم فریضہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہاد کا جذبے کے ساتھ شہادت کا جام نصیب فرمائے، آمین۔